اللہ کی یہ عظیم الشان کتاب جس نے عربوں کو خاموش کر دیا۔ عرب اپنے قادر الکلامی اور اپنے فصیح اللساں ہونے، اپنی خطابت پر، اپنی شاعری پر بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم عرب ہیں، اور جو لوگ بول نہیں سکتے تھے ان کو وہ عجم کہتے تھے۔ جب یہ کتاب اللہ پاک نے نازل کی انسانیت کی ہدایت کے لیے، بھلائی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کے امن کے لیے، تو اور اس کی تبلیغ، یہ کارگر ہتھیار خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تلاوت شروع کی تو اس کتابوں نے لوگوں کے دل اور دماغ کو پگھلا دیا، موم کر دیا، اور انسانوں کے اندر انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ایک انقلاب برپا ہو گیا، ایک تبدیلی آ گئی سوچ میں، نظریے میں، اور کردار و عمل میں۔ اور اسی کردار و عمل میں تبدیلی کے نام کو ایمان کہتے ہیں۔ اجتماعی طور پر جب یہ لوگ جمع ہوئے، منظم ہوئے، ایک تنظیم بنائی گئی تو اس کو تحریک اسلامی کہتے ہیں۔ قافلہ راہ حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں منظم ہوا۔ یہ تھوڑے لوگ، ایمان کی حرارت سے معمور لوگ، اس کتاب کی تلاوت کرنے والے، یہ بڑا عظیم الشان ہتھیار اپنے پاس رکھنے والے لوگ، انہوں نے عرب کی کایا پلٹ دی، انقلاب برپا کر دیا۔ اور بعد میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے رسول کے انتقال اور آپ کے وصال کے بعد تو مسلمانوں نے روم اور ایران کو فتح کیا۔ ان کی ذہنی اتنی تربیت ہوئی، منٹل ڈیولپمنٹ ہوئی کہ وہ پوری دنیا پر چھا گئے۔ کم عرصے میں وہ 50 لاکھ مربع میل کے پر حکمرانی کرنے لگے۔ صحابہ کے نے اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے اور پوری دنیا کو اپنی تبلیغ سے، اور تبلیغ کے بعد جو فرعون راستے میں آئے، جو بڑے شیطانی قوتیں آئی، ان کا خاتمہ اپنے تلواروں سے کر دیا۔ اس لیے ہم آج کے مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ آج بھی انسانیت میں اگر تبدیلی آ سکتی ہے، انقلاب آ سکتا ہے، امن قائم ہو سکتا ہے، ترقی ہو سکتی ہے، انسانی ذہنوں کا اور صلاحیتوں کے ضیاع کو روکا جا سکتا ہے، تو وہ یہی کتاب ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے آج بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہی کتاب آج بھی مسلمانوں کے ایمانی بیٹری کو تر و تازہ رکھ سکتا ہے۔ یہی کہ اسی کتاب سے ہم تقویٰ کا سبق پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سے صرف اتنا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین کے پاس آئے، سے کہا کہ آپ ذرا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، ان کا اخلاق کیسا تھا؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کیا آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتے پھرتے انسانی شکل میں، موبائل شکل میں، وہ اللہ کی کتاب کے تفسیر تھے، اللہ کی کتاب، مجسم اللہ کی کتاب تھے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ یہ حقیقت کسی کو معلوم نہیں کہ قرآن کے مومن، یہ حقیقت کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو عزیزو، آج قرآن پاک کو اس کے اندر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا، نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مخالفین ابو جہل اور ابو لہب کے قصے بیان کیے گئے ہیں، غزوات کی بات ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد، انقلاب اور آپ کی جماعت کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے سے آج بھی امت میں زندگی آ سکتی ہے، انقلاب آ سکتا ہے۔ آج بھی یہ کتاب پوری دنیا کو فتح کرنے کی صلاحیت ہے، بشرطیہ کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی طرح جماعت اور اس کی سنت پر چلتے ہوئے کام کریں تو تبدیلی آ سکتی ہے۔ آخر میں ہم صرف یہ کہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حجت الوداع کے موقع پر اہم پیغام دیا کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور فرمایا وہ کتاب اللہ و سنت رسول و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔
جب تک یہ اس کو آپ مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، تم زوال پذیر نہیں ہوگے، تم میں انتشار نہیں ہوگا، تمہارے اندر فرقہ واریت نہیں ہوگی۔ اور یہی کی بات تو خود قرآن پاک میں اللہ کی یہ کتاب کہتی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، اللہ کی یہ آخری عظیم الشان کتاب ہے، اور انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو دوسروں تک پہنچانے میں اور اس کو ملک میں غالب کرنے میں ہماری فلاح اور کامیابی ہے۔ آخر دعوانا